اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، وہ بات کر سکتا ہے۔ حضرت آدم کے ذریعے سے انسانوں کی طبیعت میں، عقل میں، فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی کہ اس کو بھوک لگے گی تو اس نے اپنی بھوک کو کیسے مٹانا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ اور جب سب سے پہلے انسان ہے، اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدیّ، میں نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ جتنی آپ کو کائنات کے اندر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، تاریکیاں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا سارا حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں حضرت انسان کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ کہتا ہے کہ میری ذات میں رحمان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ صفت رحمانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، یہ نہیں کہا القہار، الغفار اور الرزاق، اللہ کے کتنے نام ہیں، الوہاب، نہیں، اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ تو بیسٹ آف دی بیسٹ، یعنی اللہ کی ذات عظیم، اور جو چیزیں بھی اللہ کے ساتھ متصف ہونا شروع ہو گئی، اللہ کی ذات عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن عظیم، حضرت جبریل کو واسطہ بنایا قرآن کے نزول کا، حضرت جبریل بھی عظیم، جس پر نازل فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بھی عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے اتارا وہ بھی عظیم، وہ بھی خیر الامہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، وہ بات کر سکتا ہے۔ بات کرنے کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ انسان جو کچھ اس کے اظہار معافی ضمیر۔ تو لہذا ناظرین، پہلا انسان دنیا کے اندر آئے حضرت آدم، حضرت حوا، اور انہوں نے برہنہ تھے، اپنے آپ کو پتوں سے چھپایا۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھ دی، شرم رکھ دی، اور اپنے جسم کو چھپایا۔ بھوک لگی تو اب کھانے کی فکر ہوئی، تو سوچا بھئی کیا کھایا جائے، اور اللہ نے انسان کو، دیکھیں جیسی کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فوراً حرکت میں آتا ہے، اور فوراً کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی صلاحیت نے، اسی دماغ نے انسان کو آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اب انسان نے شکار کرنا شروع کر دیا، اب شکار ہو رہا ہے، پیاس لگی، پانی پیا، پانی دیکھا کہاں ہے، پانی پیا، پانی سے پیاس بجھی۔ اچھا جی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر ودیعت کی ہے۔ وہ جو اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ تو یہ جو اللہ کہتا ہے حضرت آدم کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، بتا دیے، تعلیم دے دی۔ وہ کیا؟ حضرت آدم کے ذریعے سے انسانوں کی طبیعت میں، عقل میں، فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی کہ اس کو بھوک لگے گی تو اس نے اپنی بھوک کو کیسے مٹانا ہے، اس کو اپنے جسم کو کیسے چھپانا ہے، اور اس کو اپنی پیاس کو کیسے بجھانا ہے، اور چیزوں سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اب شکار کرنا شروع ہو گئے۔ اب شکار کیا ہوا جانور یا پرندہ، اب اس کو کیسے کھانا ہے؟ بھائی انسان درندہ تو نہیں تھا، انسان تھا نا، تو اس کو پکا کے کھانا ہے، تو پکا کے کیسے کھانا ہے؟ کچا ہے تو کس طرح سے پکے گا؟ تو اس کے لیے آگ۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں کس طرح سے انسان
کہ جیسے جیسے چیلنجز ضرورت پیش آتی رہی انسان جو ہے وہ اس پر عمل کرتا رہا اور اپنے آپ کو شعوری طور پر جو ہے وہ اپنا ترقی کی طرف منازل طے کرتا گیا۔ تو یہ انسان کی ابتدائی زندگی ہے۔ انسان جو ہے وہ بارش ہونے لگی، اس نے چھپر بنائے۔ چھپر کس چیز سے بنائے؟ اس نے پتوں سے، جھاڑیوں سے، اسی سے پھر رسی۔ جیسے جیسے اس کا دماغ چلتا رہا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، اور پھر جھوپڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے آپ دیکھیں نا، تنوں کے لیے جو ستون ہوتے تھے، پلرز، وہ کس کو استعمال کیا جاتا تھا؟ درختوں کو۔ درختوں کی جو تنے ہوتے ہیں ان کو ستونوں کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کی برانچز کو کاٹ کر جو ہے وہ پلرز کے لیے، اور وہ جو اوپر جو شیلٹر بنایا جاتا ہے اس کے لیے، پھر اس کے اوپر جو ہے پتوں کو ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اب لہٰذا دیکھیں انسان جو ہے اس طریقے سے پھر حضرت آدم علیہ السلام، پھر وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح سے حضرت حوا سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسے اولاد پیدا کرنا شروع کی۔ اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک سلسلہ رکھا کہ صبح کے وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، شام کے وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ذریت آدم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھر جذبات رکھے کہ انسان جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، انسان جو ہے رحم کی حالت میں ہوتا ہے، محبت کی حالت میں ہوتا ہے، اور کیفیات رکھیں، یہ ساری چیزیں رکھی، اور انسان جو ہے اس طریقے سے پھر ایک مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے بچے پیدا کیے۔ پھر وہ بچے جو ہے بڑے ہوئے، ان کی اولادیں ہوئیں، پھر ان کی اولادوں کی پھر آپس میں شادیاں، پھر اولادیں، پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شعوبوں و قبائل، اللہ تعالیٰ نے قبائل رکھے مختلف، یہ اس طرح سے پورا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اب کیا کہ کوئی قبیلہ ہے، کوئی علاقہ ہے، اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ معاملات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، کیونکہ مختلف طبیعتیں رکھ دی۔ کوئی کسی پہ ظلم کر دے گا، کوئی کسی کا حق کھا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے گا، کوئی کسی کو جو ہے لوٹ لے گا۔ اب یہ سارے معاملات ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو انسان اپنے طور پر پھر اس کو حل کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبیوں کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ نبیوں نے انسانوں کی جو ہے وہ اور اخلاقی تربیت۔ دیکھیں یہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ جو انبیاء کرام تھے ان کے ذمہ کیا تھا کہ صرف توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اخلاقی تربیت کرنا اور اللہ کی طرف بلانا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی نبی کبھی تصادم کی صورت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی قبول کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے کوئی اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ پر نہیں ہے، بس آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام تک کا سلسلہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ پھر سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب انسان اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو حق کو قبول کرنا چاہیے اور نبی کی بات کو ماننا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتا، نبی کی بات کو نہیں مانتا، تو پھر نبی کو کہا کہ پھر تم نے جو ہے ان کے ساتھ اعراض نہیں کرنا بلکہ اب تصادم کرنا ہے۔ تصادم کیا مطلب؟ تم نے جو ہے وہ ان کے لیے اب اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو وہ کامیاب ہیں، نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تو اللہ نے ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح طوفان نوح جو ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا ختم ہو گئی، سوائے 80 82 83 لوگ بچے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا، یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کے لیے آئے نا، اسی کو مکمل کرنے کے لیے آئے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اب حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ میں صرف یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان 4000 انبیاء کا وہ ہے، اور تقریباً آلموسٹ 2500 سال کا کی وہ ہے، یعنی فرق ہے، یعنی ان کی بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ جو آئے ہیں وہ تقریباً 2500 سال بنتے ہیں۔ تو اب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ اب جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو نہیں مانے تو اور ایسا کوئی عذاب آئے
کہ جی پوری کی پوری امت برباد ہو جائے، قوم ختم ہو جائے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، اس طرح سے قوم نوح، قوم شعیب، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسانوں کو بستیوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں انسان آباد ہونا شروع ہوئے۔ حضرت نوح کی نسل سے پھر لوگ چلے۔ تو اب اس وقت میں معاملات ہوتے تھے تو ان کو کیسے حل کیا جاتا تھا؟ بھئی اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ کوئی ایک سردار ہوتا تھا، کوئی ایک بڑا ہوتا تھا، اور وہ قبیلے کا بڑا ہوتا تھا، وہ سردار ہوتا تھا، سب لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، وہ جو فیصلہ کرتا تھا وہ فیصلے کو تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ سم ٹائم وہ پھر پنچایت بناتا تھا، پھر وہ بڑے جو علاقے کے، جو گاؤں کے، قبیلے کے جو بڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی فیصلہ ہو، یہ طریقہ کار تھا۔ اور اسی طریقہ کار سے لوگ جو ہے اپنا امیر منتخب کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں آپ اس کو کہہ لیں بادشاہ کہہ لیں، آپ اس کو امیر کہہ لیں، آپ اس کو ان کا آقا کہہ لیں، جو بھی آپ نے نام دینا ہے دے دیں۔ اور اسی طریقے سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی پھر امپائر کھڑی ہوئی، پھر رومنز تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر، پھر گریک جو تھے، اسی طریقے سے پھر یہ جو حبشہ کا تھا جو نجاشی، یہ بھی بہت بڑی امپائر تھی۔ اسی طرح سے یمن کا جو طبہ تھا وہ بھی بہت بڑی امپائر۔ تو بڑے بڑے علاقے، اب جو جتنا طاقتور ہے، جتنا اس کے پاس فورس ہے، جتنی اس کے پاس جو ہے قوت ہے، وہ علاقے قبضہ کر لیتا تھا اور وہ جا کر حملہ کرتا تھا، قابض ہو جاتا تھا، لوگ اس کی اطاعت کر لیتے تھے، جو کرتے تھے ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے تھے ان کو مار دیتے تھے وہ۔ تو اس طریقے سے پھر اب جو بادشاہ ہوتے تھے، اب جو بادشاہ ہیں ان کے اندر بھی پرابلمز ہیں۔ اب اس کے اگر بیٹے ہیں، اگر 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، کس نے بننا ہے؟ تو اس کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی جھگڑا ہوا کرے گا، تو ولی عہدی کا تصور لایا گیا کہ بھئی بادشاہ اپنا ولی عہد نامزد کرتا تھا اپنی زندگی میں، تاکہ جنگ نہ ہو، فساد نہ پھیلے، لڑائی نہ ہو۔ تو یہ سارا سلسلہ تھا ناظرین، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اور جس وقت یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں یا جو امپائرز ہیں، اس وقت میں جو رشین امپائرز ہے، یہ جو روس کی، جس کو قزر کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم جیسے قصر کہہ لیں، قیصر کہہ لیں، تو آپ اگر وہ ہسٹری اٹھا کر پڑھیں کہ دنیا کی طاقتورین ترین امپائر تھی وہ، اور ان کے پاس دولت اور ان کے پاس جو ہے وہ ہر چیز تھی، بڑے بڑے محلات تھے، جو یہ میں رشین امپائر کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں، فرانس کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا طاقتور تھا۔ پھر مسلمانوں میں جو ہے وہ آخر کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ امپائر تھی اپنا اوٹومنز، عثمانی۔ تو اب یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ بھئی جب بادشاہ اپنی زندگی میں ولی عہد نامزد کرتا تھا، پھر ولی عہدوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی تھی، ولی عہد آپس میں لڑ پڑتے تھے کہ، اور پھر جنگیں ہوتی تھی، اور پھر جنگیں، فیصلہ کہاں ہوتا تھا؟ جنگ پہ ہوتا تھا کہ تخت پہ کس نے بیٹھنا ہے، جو جنگ جیتے گا۔ یہ آپ مغلز کا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یہ سارا آپ دیکھیں کیا ہوتا تھا، جنگیں آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا جی حکومت، طاقت میرے پاس ہو، اختیار میرے پاس ہو۔ تو اب دیکھیں انسان نے جیسے شعوری طور پہ ترقی کی، تو انسان جب آگے بڑھا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، ہر وقت ہی جنگ ہو رہی ہوگی، بادشاہ مرے گا، اس کے بعد جو ولی عہد ہیں وہ لڑ جائیں گے، اور وہ جب لڑ جائیں گے تو پھر جنگ ہو جائے گی، پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے، آدھے اس کے ساتھ آدھے اس کے ساتھ، پھر یہ ایشوز کھڑے ہو جائیں گے۔ تو انسان نے پھر یہ، اب اس پہ میں بحث نہیں کر رہا کہ یہ جو موجودہ ڈیموکریٹڈ وے ہے حکومت کو رن کرنے کا، یہ اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ اس کی خامیاں بھی گنوا سکتے ہیں، برائیاں بھی گنوا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پیسفل طریقہ تھا جو اقتدار ہے اس کی منتقلی کا، پاور شیئرنگ کا، اور اقتدار کو منتقل کرنے کا، کہ بھئی بغیر جنگوں کے، بغیر لڑائی کے، بغیر اس کے کیا کرو، جو ہے اقتدار کو اس کے دوسرے کے پاس منتقل کرو۔ یہ جو اختیار ہوتا ہے نا ناظرین، اقتدار، طاقت، یہ کوئی اتنی آسانی سے منتقل نہیں کرتا۔ یہ تو جس کے پاس آ جائے وہ کہاں جانے دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کچھ بھی چلے، جان چلی جائے لیکن جو ہے وہ اقتدار نہ جائے، پاور نہ جائے۔ تو پھر یہ ڈیموکریٹڈ طریقہ اختیار کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں پھر فرانس کا انقلاب، پھر رشیا کا بھی انقلاب آیا، اس میں ان کی جو پوری جو رائل فیملی تھی ان کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ پھر یہ اصل میں جو کردار ادا کیا وہ فرانس کے انقلاب نے، اور پھر یورپ کے اندر پھر ایک ریولوشن آیا، اور یہ ڈیموکریٹڈ طریقے اور جمہوری طریقے جو ہے اختیار کیے گئے، اور کہ کس طریقے سے اب کون حکومت کرے گا۔ دیکھیں انسانوں پر دنیا کا سب سے بڑا نشہ، دیکھیں ایک نشہ ہوتا ہے دولت کا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دولت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ان کے لیے پیسہ جو ہے سب کچھ ہوتا ہے،
عورت کا، دولت کا، عورت کا، شراب کا اور بہت ساری چیزوں کا نشہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا نشہ ہے ناظرین وہ ہے اقتدار کا، اختیار کا، وہ ہے انسانوں پر حکمرانی کرنے کا۔ یہ جو نشہ ہے نا، یہ سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے تو پھر کیا ہو کہ جی الیکشن کروایا جائے، پھر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بنی، پھر الیکشن کروائے جائیں، الیکشن کے ذریعے سے جو جس کو لوگ پسند کریں، جو میجورٹی ووٹ لے اس کو جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنی حکومت بنائیں اور ووٹ کے ذریعے سے حکومت کو ختم کر دیں۔ اب دنیا کے اندر جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے، اور اب اس کے یعنی اکثر دنیا کے ممالک تو ایسی ہیں، اب بھی بعض ملک ایسے ہیں جہاں پہ بادشاہت ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور اسی طریقے سے کویت ہے، بحرین ہے، اور بھی ملک ہوں گے جہاں پہ بادشاہت چل رہی ہے۔ تو اب کیا ہوا تو ناظرین یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ اب اس کے اندر پھر ہمیشہ سے دستور یہ رہا ہے کہ جس کے پاس کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس تلوار ہوتی ہے نا، اور وہ تلوار کے زور پہ اپنی بادشاہ بھی ایسی کرتے تھے، بائی فورس اپنی باتیں منواتے تھے، اور ان کو کتنے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہیں۔ کیوں سب سے بڑا جہاد ہے بھائی؟ وہ اس لیے ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، جو بادشاہ بھی ہو اور ظالم بھی ہو، تو اس کے سامنے اگر آپ نے حق بات کہہ دی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو آپ کی گردن کو اڑانا ہے نا، اس نے تو تلوار کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ ظالم بھی ہے۔ جو ظالم نہیں ہوگا وہ آپ کو زندہ میں ڈال دے گا۔ سارے ائمہ آپ دیکھیں، بڑے بڑے علماء ائمہ سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، کیونکہ وہ وقت کے حاکم کی بات کو، ناجائز باتوں کو نہیں مانتے تھے، اس کو چیلنج کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم و حنیفہ کو کہا گیا کہ آپ قاضی بنے، تو انہوں نے کہا اچھا فیصلے تم کرو لوگوں کے مارنے کے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے، ظلم کے، اور اس کو انڈوز مجھ سے کرواؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا پھر اب دیکھیں یہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ اس کے لیے تو لوگ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہسٹری میں لوگوں نے اپنی اولادوں کا قتل کر دیا کہ یہ پاور کا، اقتدار اور اختیار کا نشہ۔ تو اب اس میں طریقہ کار کیا نکالا گیا کہ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں حکمرانی کرنا تو آپ جو ہے وہ پولیٹکس میں حصہ لیں۔ اب پولیٹکس کو نام دے دیا گیا کہ بھئی آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ دیکھیں ناظرین، آپ اور میں بھی سوچتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی ایک بندہ نہیں کھڑا ہوتا۔ ہاں لوگ عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں ہے۔ اور آج ایک پولیٹیکل لیڈر، چھوٹا سا لیڈر نکلتا ہے، وہ مجمع اور لوگ نعرے بازیاں، آپ ایک مجمع میں میں ہوں اور ایک کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو کسی پروگرام میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس پروگرام کے اندر اکثریت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی، اس شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھ کے سیلفیاں لے رہے ہوں گے، تصویریں لے رہے ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس کی تو کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہے، وزیر ہے یا MNA ہے یا کوئی اس کا لیڈر ہے، لیکن کیا لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ ہمارا حاکم ہے اور اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس اختیار ہے، آج نہیں ہے تو کل ہوگا، اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لگانا، اپنے اسٹیٹس پہ لگانا، کس بات کو شو کراتا ہے کہ جی دیکھو میرے تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں سے، اتنے پاورفل لوگوں سے۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اسلحے کو طاقت، بندوق کو اللہ تعالیٰ نے، تلوار کو، بندوق کو اللہ نے طاقت دی ہے، چھری کو اللہ نے طاقت دی ہے، توپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، ایٹم بم کو اللہ نے طاقت دی ہے نا بھائی، جس کے پاس بندوق ہو۔ یہ جو آج امریکہ کے اندر آئے دن، ابھی کچھ دن کل میرے خیال پرسوں کی بات ہے، شوٹنگ ہوئی ہے اور 8 لوگوں کو شاپنگ سینٹر میں مار دیا، اور اسی طرح اسکولوں میں شوٹنگ ہوتی ہے۔ تو وہ کیوں، یہ گن لا کیوں نہیں چینج ہوتا؟ اس لیے نہیں چینج ہوتا کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ ایک انسان جس کے پاس بندوق ہو اور ایک انسان کے پاس بندوق نہ ہو، تو یہ تو پھر انصاف نہیں ہے، یہ تو برابری نہیں ہے، کیونکہ جو بندوق والا ہے وہ تو اپنی ہر بات منوا لے گا کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے، اور جس کے پاس بندوق نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ تو ان کے ہاں یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہر ایک کے پاس بندوق رکھنے کا حق ہے تاکہ معاملہ برابری کے اوپر ہو۔ اب بندوق کو جب تلوار کو طاقت حاصل ہو گئی تو اب دیکھیں اس تلوار، جس کے پاس تلوار ہوتی تھی وہ کہتا تھا بھائی میرے پاس تو تلوار ہے، میری بات مانو، میرا حکم چلے گا کیونکہ میرے پاس تو تلوار ہے۔ تو لہذا اب آپ اکثر مسلمان ملکوں کے آپ دیکھیں گے کہ جو پرابلمز کھڑی ہوتی ہے وہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے جن کے پاس تلوار ہے۔ ابھی جو سوڈان کے اندر ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں عنقریب پروگرام کروں
آپ لوگوں کو بتاؤں گا نیکسٹ ویک کہ سوڈان کے اندر کیا ہوا. لوگوں کو تو پتہ نہیں, ہم تو پڑھتے ہیں نا, لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. لوگوں نے تو ہسٹری کو بھی نہیں پڑھا, لوگوں نے تو کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے نا. لوگوں کو تو بس ٹی وی دیکھنا ہے, ٹاک شو دیکھنے اور 2-3 لوگوں کی وہ بات سن کر اپنی ایک رائے بنا لینی ہے. پڑھائی تو ہم کرتے نہیں ہیں. تو لہذا میں بتاؤں گا کہ یہ 2 جنرلوں کی لڑائی ہے, یہ جو سوڈان میں ہو رہا ہے, اور پھر کون ان کے پیچھے ہے. تو اب کیا ہوا کہ بندوق کو جب طاقت مل گئی تو بندوق والوں نے کہا جی ہماری بات مانو. یہ کیا بات, سلوٹ سب ہمیں کرتے ہیں, یس سر ہمیں کرتے ہیں. اور جو ہے وہ جائز ناجائز فیصلہ, یعنی ٹریننگ آپ دیکھیں, تربیت کیسی ہو رہی ہے. حضرت عمر جو ہے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیتے ہیں, اور حضرت ابو بکر جو ہے حضرت زید کو, حضرت اسامہ کو جو حضرت زید کے صاحبزادے ہیں, ینگ ہیں, عمر میں چھوٹے ہیں, ان کو امیر بنا دیتے ہیں. تو حضرت اسامہ کو تو کوئی چیلنج کو کہتا ہے نہیں میں نے کہا ہے اس کو امیر بنانا ہے. تو لہذا اس وقت تو یہ اسلام نے تو اس چیز کو ختم کیا نا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ جس کے پاس, اب وہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو اپنی ایک آرمی کھڑی کر لے گا اور وہ کہے گا میری بات مانو. اب میرے پاس جتھا ہے, میرے پاس آرمی ہے, میرے پاس ملیشیا ہے, میرے پاس بندوق ہے, میرے پاس توپ ہے, تو میری بات مانو. تو اسلام نے تو جب شورائی نظام کھڑا کر دیا, اسلام نے کہا کہ بھئی امیر کی اطاعت کرنی ہے, خلیفہ کی اطاعت کرنی ہے, اور جو ہے اس کے نیچے ہی سارے جنرل بھی اس کے نیچے ہوں گے, سارے اس کے نیچے ہوں گے. اس کو حق ہے کہ جو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں تو جو ہے وہ کوئی آرمی جنرل جو ہے تھوڑا سا پاپولر ہو جائے تو اس کو تو ہم وہ بنا دیتے ہیں, صلاح الدین ایوبی بنا دیتے ہیں, اس کو تو پتہ نہیں ہم کیا بنا دیتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو معزول کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھئی یہ بیٹھ رہی تھی لوگوں کے دماغوں میں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ عرض پاکستان بھی بنا, اور پاکستان کس طریقے سے بنا آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹ طریقے سے بنا. حضرت جو قائد اعظم تھے انہوں نے تو سیاسی جد و جہد کی نا, وہ تو ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے, اور سیاسی جد و جہد کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.